بھٹو صاحب کے سلسلے کی یہ 14ویں ویڈیو ہے۔ بھٹو اور مذہب۔ بھٹو صاحب کے سیکیورٹی وارڈ میں آنے سے پہلے ان کے سیل میں ایک عدد جائے نماز رکھ دی گئی تھی، لیکن کسی نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا۔ ان کے سیل میں آخری دن قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ جو تقریباً 1 انچ لمبا اور پونا انچ چوڑا تھا، چاندی کے اتنے ہی سائز کے باکس میں بند پایا گیا۔ یہ شاید کسی نزدیکی رشتہ دار نے ان کو دیا ہوگا۔ مجھ سے بھٹو صاحب نے مذہب پر کبھی گفتگو نہیں کی۔ آخری ایام میں جب کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی رحمتوں اور بخشش کا ذکر کیا تو انہوں نے کبھی بات آگے نہیں بڑھائی۔ فروری یا مارچ 1979 میں ایک دن مجھے کہنے لگے، دیکھو جیل سپرنٹینڈنٹ چودھری یار محمد مجھے نصیحت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہوں۔ میرے خیال میں انہوں نے یہ سمجھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ ان کی ہمت اور حوصلہ توڑنا چاہتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں بھٹو صاحب نے تمام روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھے۔ سحری اور افطار کا باقاعدہ بندوبست تھا۔ آخری رات میں نے ان کے گلے میں ایک تسبیح بھی دیکھی۔ میرے خیال میں بھٹو صاحب کا رجحان کچھ صوفی ازم کی طرف تھا اور وہ مذہبی رسومات اور نماز وغیرہ کا خاص خیال نہیں رکھتے تھے۔ مولوی صاحبان سے ان کو سخت چڑ تھی اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہ ان پڑھ مولوی ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کا خواب۔ جون یا جولائی 1978 کا ذکر ہے۔ چودھری یار محمد کے جیل دفتر میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سیکیورٹی وارڈ کی چابیوں کا گچھا ان کے سامنے میز پر پڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، کرنل صاحب، میں آپ کو ایک سچا خواب سناتا ہوں۔ کہنے لگے، اوائل 1977 میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اس جیل یعنی سینٹرل جیل راولپنڈی میں تشریف لائے اور جیل کا معائنہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین کے وارڈ کے نزدیک مجھے چابیوں کا ایک گچھا تھما دیا۔ کہنے لگے، صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی بیگم کو بتایا کہ شاید وزیر اعظم جناب بھٹو صاحب مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والے ہیں، اور پھر میاں بیوی میں بہت کچھ قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔ خواب کا ذکر کرتے ہوئے چودھری یار محمد نے میز پر پڑا چابیوں کا گچھا اٹھایا اور کہا، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا تھا۔ مارشل لاء حکام نے سیکیورٹی احکامات میں سیکیورٹی وارڈ کی حفاظت جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذمہ لگائی تھی۔ سیکیورٹی وارڈ میں لگے تمام تالوں کی چابیاں ہر وقت اپنے پاس رکھنا، تالوں کو کھولنا اور بند کرنا جیل میں سپرنٹینڈنٹ کا ذاتی فرض بنا دیا گیا تھا، جس کو وہ اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ جب جیل سپرنٹینڈنٹ جیل سے غیر حاضر ہوگا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یہ کام خود سر انجام دے گا۔ کئی وارڈنوں کا ہمراہ ہونا ان صاحبان کو بے حد ناگوار لگتا تھا۔ یہ تھی وہ بھاری ذمہ داری جو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بقول ان کے سچے خواب کے نتیجے میں انہیں سونپ دی گئی، لیکن انہوں نے اسے اپنی توہین کا باعث سمجھا۔ مزید احتیاطیں۔ جو ہی بھٹو صاحب کی موت کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، حکومت نے ان کو راولپنڈی منتقل کرنے اور پنڈی جیل میں رکھنے پر سوچ بچار شروع کر دی۔ شروع میں 10 کور ہیڈ کوارٹر نے اس کام کا تفصیل سے جائزہ لیا اور بھٹو صاحب کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر DMLA نے اس کام کو سنبھال لیا۔ میں نے اس کتاب کے شروع میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے کہ خواتین وارڈ کی کس طرح تجدید و ترمیم کی گئی تاکہ بھٹو صاحب کے لیے سیکیورٹی وارڈ بنایا جائے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ان کو جیل میں رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات کو پوری طرح مد نظر رکھنا تھا، تاکہ کسی بھی حالت میں ان کو جیل سے باہر نکالنا یا اغوا کرنا ممکن نہ رہے، یا ان کی زندگی کو کسی طرح قبل از وقت ختم نہ کیا جا سکے۔ اس ایک شخص کے لیے جیل خانہ جات، پولیس اور فوج کی اتنی نفری مہیا کر دی گئی اور اتنے مضبوط دفاعی انتظامات کیے گئے جو کئی ہزار قیدیوں کے لیے کافی تھے۔ چونکہ ان تمام سیکیورٹی انتظامات پر مجھے کنٹرول، نگرانی اور حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا، اس لیے مجھے بھٹو صاحب کی پھانسی لگنے تک ہر روز کسی نہ کسی مسئلے پر حکام بالا کی تسلی کے لیے جواب دہی کرنی پڑتی تھی۔ میں تقریباً اس 1 سال کے دوران انہی مسائل کے ساتھ سوتا اور جاگتا رہا۔ غیر معمولی احتیاطیں۔
जेल के अंदर तो संतरियों, वाच टावरों, कांटेदार तारों, अलार्म बजने के आलात, फ्लड लाइट्स और दूसरे साइंसी आलात वगैरह के अलावा इन दिफाई हथियारों का जाल बिछा दिया गया था जिनका जिक्र पहले हो चुका है, मगर दूसरी गैर मामूली एहतियातें भी की गईं जो दर्ज झैल हैं। सुरंग के ज़रिए फ़रार। मुझे बार बार सुरंग के ज़रिए भुट्टो साहब को बाहर निकालने के बारे में याद दहानी कराई गई, जिसके लिए हमा वक्त पुलिस और फ़ौज से जेल के इर्द गिर्द रात की गश्त मुकर्रर करवाई जाती रही। चूँकि जेल की मगरबी सिमत वाली बड़ी दीवार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और रेलवे लाइन की तरफ थी, सिक्योरिटी वार्ड के बिल्कुल करीब थी, इस जानिब से सख्त ख़तरा था, इसलिए ये इलाका खुसूसी हिफाजत का मुतकाज़ी था। दोस्तों, ये इस सिलसिले की 14वीं वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।